بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے میری پیاری سائیکل۔ جی بچوں، اس سبق میں مصنف نے اپنی سائیکل کے حوالے سے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جب وہ سائیکل اس کے پاس تھی تو وہ اسے فضول سمجھتا تھا، بیکار سمجھتا تھا، لیکن اب جب کہ وہ سائیکل اس کے پاس نہیں رہی ہے تو وہ اسے یاد کر رہا ہے اور پچھتا رہا ہے۔ جی بچوں، اس سبق کے ذریعے مصنف نے ہمیں ایک بہت ہی اہم حقیقت سمجھائی ہے کہ بعض اوقات معمولی سے معمولی چیز بھی بہت کارآمد ہوتی ہے، اسے ہمیں بیکار یا فضول نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بات مصنف نے ہمیں بہت ہی خوبصورت اور مزاحیہ انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں پہلی بار پیدل آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنی معمولی سے معمولی چیز بھی کتنی کارآمد ہوتی ہے۔ معمولی سے معمولی، ادنا سے ادنا، اور کارآمد کے معنی ہے فائدہ مند۔ یعنی جب مصنف کو پیدل آنا پڑا تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اپنی ادنا سے ادنا یعنی معمولی سی چیز بھی ہو تو وہ کس قدر فائدہ مند ہوتی ہے۔ واقعی وہ تمام اشیاء جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ اشیاء کے معنی ہے چیزیں، یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ داغ مفارقت دے جاتی ہیں تو پھر ہم ان کے صوم اور چہلم مناتے ہیں۔ داغ مفارقت کے معنی ہے جدائی کا غم، یعنی جب وہ چیزیں ہم سے جدا ہو جاتی ہیں تو ہم ان کے صوم اور چہلم مناتے ہیں۔ صوم کے معنی ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جو تیسرا دن کیا جاتا ہے اسے صوم کہتے ہیں، اور جب اس کا 40واں کیا جاتا ہے تو اسے چہلم کہتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ جب ہم سے کوئی چیز جدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کا غم ایسے مناتے ہیں جیسے کسی فوت ہو جانے والے کا غم منایا جاتا ہے، دکھ کیا جاتا ہے، غم کیا جاتا ہے، اور وہی چیز جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ آج میں یہ حق سچ کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس سائیکل کی یاد ستا رہی ہے۔ یاد ستا رہی ہے، یاد تنگ کر رہی ہے، یعنی بہت زیادہ اس سائیکل کی یاد آ رہی ہے جو میرے پاس بزرگوں کا ایک بیش قیمت ورثہ ہے۔ بیش قیمت، بہت قیمتی، ورثہ میراث، وراثت کو کہتے ہیں، بزرگوں کی چھوڑی ہوئی چیز کو ورثہ کہتے ہیں، یعنی وہ میرے پاس بزرگوں کی چھوڑی ہوئی ایک بہت ہی قیمتی چیز تھی۔ اس پر مجھے فخر ہے۔ فخر ہے، فخر کے معنی ہے ناز، غرور، یعنی مجھے اس پر ناز ہے۔ میں ہی کیا، میرے تمام گھر والے، تمام اہل وطن بھی اس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی اولین سائیکل موجود ہے۔ اولین کے معنی ہے پہلا، یعنی سبھی اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی پہلی سائیکل ہے۔ دنیا میں جو بنائی گئی پہلی سائیکل بنائی گئی تھی وہ والی سائیکل ہے۔ یہ سائیکل میرے ہاتھ کیسے لگی، یہ ماجرا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ماجرا کہتے ہیں قصہ کو، معاملہ کو، یعنی یہ سائیکل مجھے کیسے ملی، یہ معاملہ، یہ قصہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا، سارا دن گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی میں گزار دیتا۔ یعنی جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو میرا سارا دن کیسے گزرتا تھا، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے اور پتنگ بازی کرتے ہوئے، پتنگ اڑاتے ہوئے۔ اس میدان میں میں یکتا و لاثانی تھا۔ یکتا کے معنی ہے اکیلا، واحد، لاثانی، لاجواب، بے مثال، یعنی کھیل کود کے میدان میں میرا دوسرا کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، میرے جیسا اور کوئی نہیں تھا۔ والد محترم کو میرے یہ لچھن ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ لچھن کہتے ہیں طور طریقوں کو، یعنی میرے طور طریقے، میرے کرتوت، یہ کام میرے والد صاحب کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، بالکل پسند نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے تمام تر حقوق و اختیارات مجھ پر آزما ڈالے۔ تمام تر حقوق و اختیارات مجھ پر آزما ڈالے، یعنی انہوں نے مجھے سدھارنے کی پوری کوشش کی۔ وہ جو کچھ مجھے ٹھیک کرنے کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن میں نے بھی ہار مانی، نہ وتیرہ بدلا۔ یعنی مصنف کہتا ہے کہ نہ تو میں اپنی حرکتوں سے باز آیا اور نہ ہی میں نے اپنا انداز بدلا۔ پیارے بچوں، سبق ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے، تو سبق کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔